میرا نام علی ہے اور یہ میرے ایک دوست کا واقعہ ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام بشیر ہے، میں ایک بس کا ڈرائیور ہوں۔ میرا روٹ مظفر آباد کا پہاڑی علاقہ ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس خراب ہو گئی، اور جس جگہ بس خراب ہوئی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی میں سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ وہاں کے چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی۔ رات کا وقت ہے اور یہ علاقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ یہیں بس کو رہنے دیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا، اس لیے میں نے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا اور رات کا منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہے۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، لیکن جو ہونا تھا اس کا مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ آواز گاڑی کے باہر سے آئی تھی۔ مجھے اس جملے کی کوئی سمجھ نہیں لگی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن شکر کہ میری جان بچ گئی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر اور آیات کلمات جو یاد تھے وہ ورد کرتے ہوئے گزاری، اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل اور خوفناک رات تھی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ میرا نام لائبہ ہے اور یہ میری دوست کی امی کا واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار میری امی گھر سے ڈیرے کی طرف جانے والے راستے پہ جا رہی تھی، اور یہ گرمیوں کی دوپہر کا ذکر ہے۔ تب یہاں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، تو امی کو ان کی ہمسائی ان سے چند قدموں کے فاصلے پر نظر آئی۔ امی نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ بہن تم ادھر کہاں جا رہی ہو، لیکن وہ سیدھا چلتی جا رہی تھی جیسے سنا ہی نہیں، اور جیسے جیسے فاصلہ طے ہو رہا تھا کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ کافی وقت چلتے چلتے جیسے ہی امی کو احساس ہوا، وہ الٹے پیر واپس بھاگی، لیکن اب وہ عورت جسے وہ ہمسائی سمجھی تھی اسی فاصلے سے انہیں آوازیں دینے لگی، آمنہ مجھے بھی لیتے جاؤ۔ لیکن امی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ گھر واپس آ کر انہیں تیز بخار ہو گیا
بے ہوشی کی حالت میں وہ اٹھتی اور دودھ مانگتی اور پھر پی کر سو جاتی۔ پھر ایک پیر بابا کو بلایا گیا، تب انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ایک جنی کو خود ہی بلا کر لائی تھی اور اب وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ خیر مذاکرات کے بعد کچھ گوشت اور 1.25 من دودھ طے ہوا، جس کے بعد وہ امی کو چھوڑنے پر رضامند ہوئی، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر اسے کوئی غم یا تکلیف پہنچی تو میں پھر آ جاؤں گی۔ کافی برس بعد جب بڑے بھائی کی شادی میں مسائل تھے تو ہم نے چینی کی پلیٹ پہ کچھ پڑھائی کر کے پھونکا، جس سے وہ پھر سے حاضر ہو گئی تھی اور لڑکی کا نام بتا گئی تھی کہ شازیہ نامی لڑکی سے بھائی کی شادی ہوگی۔ لیکن پھر کافی روز تک امی کی طبیعت خراب رہی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اپنی امی کی جنی کو بلا کر میرا ایک کام ہے اس کا پتہ کروا دو، تو وہ صاف انکار کر دیا اس نے، کہنے لگی میری امی اب بیمار پڑ جاتی ہیں، اب ہم اسے کبھی نہیں بلاتے۔